تو یہ ملک چند گھنٹوں کے اندر اندر اپنی ڈائریکشن اور اپنا کلچر تبدیل کرنے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ پاکستان ہے، ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے اس کے لیے کڑنے یا دعا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ آخری بات کہ شیر افضل مروت کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس کی طرف سے ان پہ قاتلانہ حملہ، بہرحال قاتلانہ حملہ تھا نہیں تھا اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا، لیکن گرفتار ہوئے ہیں تو کاش اللہ گنجے کو ناخن نہیں ہوتا میرے بس میں ہوتا تو یہ ملک چند گھنٹوں کے اندر اندر اپنی ڈائریکشن اور اپنا کلچر تبدیل کرنے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ لیکن بنیادیں رکھنے کے لیے بڑا عالی ظرف ہونا، عالی ذہن ہونا، عالی فکر رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان ہے، ہم لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے اس کے لیے کڑنے یا دعا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جلسہ ملتوی کرنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کیا۔ ہماری جماعت پرامن سیاسی اور قانونی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے۔ عمران خان نے اس کے بعد مزید کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بلکہ ملک کے فیصلہ سازوں کو صرف ملکی آئین اور قانون کی پاسداری آگے لے جا سکتی، اور یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی بات ہے جسے کوئی ہوش مند آدمی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارا جو دین ہے، ایک زمانے میں نے پی ٹی آئی کو 3 سلوگنز دیے تھے جو بڑی دیر تک لیٹر ہیڈز پہ، اس کے بعد میں ودرا کر گیا۔ وہ کیا تھا؟ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا۔ یہ سالوں پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈز پہ، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا، یہ 4 لائن ہے۔ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا۔ لیکن انفارچونیٹلی صرف پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے۔ حکم اللہ کا کچھ ہے، ہم لوگ کرتے کچھ ہیں۔ قانون قرآن کا کچھ کہتا ہے، کرتے کچھ ہیں۔ رستہ رسول کا، آقا کا رستہ تو سبحان اللہ، اور پاکستان سب پاکستانیوں کو کبھی نہیں ہوا۔ تو کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد وہ پاگل ہے، اس کا ذہنی حال ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حادثہ وہ سندھ کا مجھے یاد آتا ہے، ایک اسلام آباد میں ایک عورت کی گردن ہی کاٹ دی گئی تھی۔ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایک لڑکے نے پتہ نہیں افنان کیا نام ہے اس کا، وہ پورا خاندان ہی کھا گیا۔ انڈر ایج تھا، لائسنس بھی نہیں تھا، کار ایکسیڈنٹ۔ یہ اللہ تبکل۔ اچھا، یہ جو بات ہے پاکستان کو، اگر پاکستانی فرد بھی زندگی کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، ملکوں کے لیے، معاشروں کے لیے، افراد کے لیے، اقوام کے لیے، آپ اس کی اگر پیروی نہیں کریں گے، آپ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ جو عمران نے بات کی ہے کہ جی فیصلہ سازوں کو ملک کے صرف آئین اور قانون، یہ تو بنیادی بات ہے۔ ایک گھر نہیں چلتا، ہر گھر کے کچھ بنیادی بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، ان سے اگر وہ گھر وائلیٹ کرے، اگر گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ملک اور معاشرہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ سالوں پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈز پہ، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا، یہ 4 لائن ہے۔ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا۔ لیکن انفارچونیٹلی صرف پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے۔ حکم اللہ کا کچھ ہے، ہم لوگ کرتے کچھ ہیں۔ قانون قرآن کا کچھ کہتا ہے، کرتے کچھ ہیں۔
رستہ رسول کا، آقا کا رستہ تو سبحان اللہ. اور پاکستان سب پاکستانیوں کو کبھی نہیں ہوا. تو کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد وہ پاگل ہے، اس کا ذہنی حال ٹھیک نہیں ہے. ایک حادثہ وہ سندھ کا مجھے یاد آتا ہے، ایک اسلام آباد میں ایک عورت کی گردن ہی کاٹ دی گئی تھی. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ایک لڑکے نے پتہ نہیں افنان کیا نام ہے اس کا، وہ پورا خاندان ہی کھا گیا. انڈر ایج تھا، لائسنس بھی نہیں تھا، کار ایکسیڈنٹ. یہ اللہ تبکل. اچھا، یہ جو بات ہے پاکستان کو، اگر پاکستانی فرد بھی زندگی کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں ملکوں کے لیے، معاشروں کے لیے، افراد کے لیے، اقوام کے لیے، آپ اس کی اگر پیروی نہیں کریں گے، آپ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ جو عمران نے بات کی ہے کہ جی فیصلہ سازوں کو ملک کے صرف آئین اور قانون، یہ تو بنیادی بات ہے. ایک گھر نہیں چلتا، ہر گھر کے کچھ بنیادی بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں. ان سے اگر وہ گھر وائلیٹ کرے، اگر گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ملک اور معاشرہ تو بہت بڑی بات ہے. بہرحال باتیں چلا دیتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اعظم سواتی اگر گیا ہے، کیسے گیا ہے، کیوں گیا ہے، کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا ہے. اس پہ علیمہ خان نے اچھا اور کنکلوڈ وہ کہاں کرتی ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا موجودہ لیڈرشپ کو کوئی شوق نہیں ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ جو دراہٹیں بنی ہوئی ہیں، فن خان بنے ہوئے ہیں، تو یہ فیصلے خود کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا. اب یہ تو واللہ عالم بالصواب، یہ بات کس حد تک. لیکن ایک بنیادی بات جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس وقت پی ٹی آئی میں بے شمار پی ٹی آئیز چل رہی ہیں. یہ ہمارا قومی کیریکٹر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علیمہ خان درست کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں، میں صرف میکرو لیول پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایز اے نیشن، ایک قوم کے طور پہ، یہ میں گھسا پٹا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، قوم شوم والا معاملہ کوئی نہیں. ایک معاشرہ جو ہے ہمارا، اس میں کسی بھی چیز کا کوئی ادب آداب نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھنا ہو تو اپنی ٹریفک دیکھ لیں. یہ جو میں اتنا پیٹتا ہوں ٹریفک، یہ بڑی سمبولک بات ہے. آپ یاد رکھیں، ایک رائٹر، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اس کی کتاب ہے ارتھ مائی فرینڈ، یہ سفر نامہ ہے بہت بڑا. اس نے لکھا تھا کہ میں جب کسی ملک میں جاتا ہوں، اس کے ایئرپورٹ سے لے کے اپنی منزل تک پہنچنے تک وہ قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی ہے، مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں. وجہ اس نے لکھی کہ کسی بھی قوم کا پہلا تعارف اس کی ٹریفک ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہی فارمولا اگر آپ پاکستان پہ اپلائی کریں اور پھر ہم اپنی شکلیں دیکھیں، تو دوسری طرف ایک اور ویڈیو ہے ماشاءاللہ جس میں علی امین گنڈا پور 5,000 تقسیم کر رہے ہیں کارکنوں کو جلسے کے لیے. لیکن وہ اگین ہماری روایت ہے، یہ ہمارا سیاستدان، یہ سٹینڈرڈ پریکٹس ہے. یہ کارکنوں کے ضمیروں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے. پاکستان کی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی جمہوریت کبھی جمہوریت نہیں رہی، ورنہ 77 سال ہو گئے یہی لوگ چمٹے ہوتے ہیں.